گناہ کبیرہ میں سے 48ویں نمبر کا گناہ کبیرہ تصویر بنانا۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے موبائل کا کیمرہ اور ایک ہوتا ہے ڈیجیٹل کیمرہ۔ یہ علماء کرام کے درمیان اختلاف چلا رہا ہے کہ موبائل کے اندر جو تصویر ہے اس پر تصویر کا حکم لگے گا یا نہیں لگے گا۔ چنانچہ موبائل کے اندر جو تصویر بنائی جاتی ہے، آپ موبائل کو توڑیں، اندر سے تصویر نکالیں، اندر سے تصویر کا وجود نہیں ہے۔ جب ہم موبائل فون کے ذریعے سے فلیش مارتے ہیں تو وہ فلیش جو نکلتا ہے یہاں سے شعاعیں، وہ چند شعاعیں جمع ہو جاتی ہیں جو ہمارے چہرے پر لگتی ہیں۔ ان شعاؤں کا ملاپ وہ ہوتا ہے جو ہمیں اسکرین پر تصویر کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس تصویر کا وجود موبائل فون کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ جب تک ڈیجیٹل کیمرے کے اندر ہو یا موبائل کے اندر چیز موجود ہے اس پر تصویر کا حکم نہیں لگے گا۔ البتہ اگر اس کا پرنٹ آؤٹ نکال دیا جائے، اس کو کسی چیز پر چھاپ دیا جائے، اب یہ تصویر بنانا ہوگا، اور اگر یہ تصویر بنانا ہوگا مطلب یہ تصویر کے حکم میں آئے گا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن ان مصورین کو، تصویر بنانے والوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جتنی تصویریں بنائی تھی اتنی ہی تصویروں کے اندر روحیں ڈالو، اور وہ روح ڈال نہیں سکے گا۔ تو تصویر بنانا اتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ سرکار کہیں سفر پر تشریف لے کر گئے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی کی عدم موجودگی میں نے ایک کپڑا خریدا بطور پردے کے، دروازے پر لٹکانے کے لیے۔ اس پردے کے اوپر 2 مورتیاں کارٹون نما بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی آئے گھر پر تو اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو حد درجے کا غصہ فرمایا اور فرمایا جانتی ہو ان لوگوں کو قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان کو میں نے اکھاڑنے کے بعد تصویروں کو کاٹا اور اس کپڑے کے 2 تکیے بنا لیے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر کے اندر کتا یہ تصویر یا جنابت والا آدمی جس کے اوپر غسل فرض ہو اگر وہ وہاں پر رہتا ہے اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو بات ہو رہی ہے رحمت کے فرشتوں کی۔ البتہ جو دیگر فرشتے ہیں جو حفاظت پر مامور ہیں یا جو کرامن کاتبین وغیرہ یہ ہیں، لیکن رحمت کا انسان محتاج ہے تو رحمت والا فرشتہ گھر پر نہیں آئے گا۔ تو ہمارے گھروں میں سے کئی گھروں پر جانا ہوتا ہے، اس میں تصویریں باقاعدہ لگی ہوتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر تصویر موجود ہے اس تصویر کو الٹا کر کے رکھا جائے، مثلا میگزین وغیرہ ہوتے ہیں، اخبارات وغیرہ کے اندر تصویریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان تصویروں کے متعلق کیا حکم ہے؟ اولاً تو بنانے والا بنوانے والا دونوں گناہ گار ہوں گے، اور ساتھ میں اگر موجود ہیں اخبار وغیرہ اس کو نکال دیا جائے، نہیں نکال سکتے تو اس کو الٹا کر کے رکھ لیا جائے، ان کے چہروں کو مٹا دیا جائے تو گناہ سے بچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں سے ایک لمبی گردن نکلے گی، جہنم میں سے ایک لمبی گردن نکلے گی اور میدان محشر والوں پر وہ دھاڑے گی اور کہے گی مجھے 3 قسم کے بندوں پر مسلط کیا گیا۔ ان میں سے کون ہے؟ وہ بھی ہے کہ جو تصویروں کا کام کرنے والا ہے۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس کوئی مصور آیا اور کہا کہ سرکار میری تو روزی روٹی کا معاملہ تصویر سازی پر ہے، میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا اگر مصور ہو تو تم بے جان چیزوں کی تصویریں بناؤ، درخت کی بنا لو، پہاڑ کی بنا لو، کسی کھیت وغیرہ کی بنا لو۔ جاندار کی تصویر بنائے گا اس میں روح ڈالنا پڑے گی اور روح انسان ڈال نہیں سکتا۔ قیامت کے دن پیغمبر نے فرمایا سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ المصورون، یعنی تصویریں بنانے والے۔ تو جتنے بھی فوٹوگرافری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر موبائل کی حد تک ہے یا کیمرے کے اندر کی حد تک ہے تو انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ ہاں، لوگ کیا کہتے ہیں تصویر ذرا یادداشت ہے، تو یادداشت آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، آپ اسی کو دیکھ لیں، یادداشت آپ کے سامنے موجود ہے۔ کل بھی ہم غالباً کسی گھر پر گئے تھے، وہاں بھی تصویریں لگی ہوئی تھیں، تو وقتاً فوقتاً جانا ہوتا ہے تو تصویریں نظر آتی ہیں، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس کی موٹی سی دلیل کیا ہے؟ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے، کیونکہ یہ سارے کام تو کون کرتا ہے؟ رحمت کا فرشتہ۔ جب وہی نہیں آئے گا تو پھر کہاں سے اٹھ پائیں گے؟ بولیے۔ تو گناہ کبیرہ میں سے 48ویں نمبر کا جو گناہ کبیرہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ تصویر بنانا۔ اس کا نام کیا ہے؟